سے ہے تیرا پریشان ہونا، وگرنہ مشکل نہیں، مشکل آسان ہونا۔ پورے عالم پر ہو حکومت تیری ہے مسلمان، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا۔ بنائی کیا خدا نے سبحانی صورت محمد کی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنائی کیا خدا نے سبحانی صورت محمد کی، ہوئے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر فقط زلیخا عاشق تھی، خدا خود جس نے عاشق ہے وہ صورت ہے محمد۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یا امت ہے محمد۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ محرم الحرام میں جہاں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہیں پر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسلام شہداء کی قربانیوں سے بھرا پڑا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، کوئی بھی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں آپ کو ہزاروں صحابہ شہداء ملیں گے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بدر کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، یمامہ کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن اس انداز میں شہادت حسین بیان کرنا کہ باقی کسی کا نام نہ لیا جائے، یہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہر کسی کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، نبیوں میں بھی درجات دی، کڑوں کی ہوتی ہے۔ آپ کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چند نبی ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ باقی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ 1,40,000 نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے کچھ رسول ہیں، کچھ اکیلے نبی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ مکے کے وڈیروں نے اور مکے کے چودھریوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب تک اس آواز کو بند نہ کیا گیا مکے کی فضا ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس کا حل نکالا، اور اس کا حل نکال رکھے ہیں وہ کہ کون ہے وہ آدمی جو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم معاذ اللہ علیہ وسلم جا کر آپ کو قتل کر دے، شہید کر دے، تاکہ نہ مکے میں آپ کی آواز گونجے اور نہ مکے میں یہ سارا نظام چلے۔ آج تو ہمیں تو کلمے کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں تو گھر بیٹھے پڑھائے کلمہ ملا ہے نا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ محنت جس پر کرتے ہیں اس کی قدر بھی ہوتی ہے، کپڑے استری کرتے اس کی قدر ہے، جوتی نہیں لیتے اس کی قدر ہے، موبائل خریدتے پیسے اس کی قدر ہے۔ اور کلمے پر ہمارا کیا خرچ ہوا؟ ہمارا تو کوئی خرچ نہیں ہوا، گھر میں بیٹھے بٹھایا ہمیں مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جا کر یہ کام کرتا ہوں اور میں رستے ختم کرتا ہوں۔ اب وہ جا رہے ہیں، رستے میں صحابی ملے اور ان سے فرمایا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے میں آج جا رہا ہوں، سب ساتھیوں نے میرے ذمہ کام لگایا ہے۔ فرمایا ادھر بعد میں جاؤ، پہلے گھر سے جا کے اپنی کی خبر لے لو، میرے معلومات کے مطابق تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے تو تیرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بات سن کر واپس پلٹتے ہیں گھر کی طرف، بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، حضرت خبیب قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ فاطمہ قرآن پڑھ رہی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا ہو رہا؟ کچھ نہیں، ہم نے سن لیا، میں نے قرآن سنا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں یہ کہوں کہ وہ کتاب جو ہم نے غلافوں میں بند کر کے اپنی مسجد اور گھر کی الماریوں میں رکھی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے وہ قرآن سنا ہے۔ باتیں ہوتی ہوتی بات آگے چلی گئی، بڑھ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تو پہلے تھے، نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرتر سے جدا کرنے کے لیے نکلے تھے، اب اپنی ہمشیرہ کو مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھا تو مجھ سے پوچھا نہیں، تم نے کلمہ پڑھا تو مجھ سے اجازت نہیں لی، تم نے کلمہ پڑھا تو مجھے بتایا نہیں۔ جب مارتے مارتے بات آگے تک چلی گئی، تھک جاتا ہے انسان۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، عمر یہ بات ذہن میں رکھ، اگر تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اور تو کفر میں پکا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میں اب اسلام پہ پکی ہوں۔ تو کفر میں پکا ہے، میں اسلام پہ پکی ہوں، مجھے قتل کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں یہ اعلان کروں گی، میرے خون کے قطروں سے آواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ میرے بھائیوں اس کلمے کو کبھی پڑھ کے تو دیکھ، پیناڈول گولی کھاتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ہے پسینہ آ گیا، اور یہ بھی پڑھ کے دیکھ کے دن پسینہ آ جاتا، انہوں بھی کہتا ہے کلیاں بہ کے تسبیح لا کے منجی کے اوپر بہ جا تے سوری پڑھ تے پھر دیکھ جسم میں گڑھائی آندھی کہ نہیں، یہ بھی کام کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی نام لے لو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا صبر، 99 نام کتابوں میں موجود ہے، کوئی اللہ کے نام کا ذکر کرو، آپ کے جسم کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کا نام لے ہو۔ ہم پڑھتے کب ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ 100 دفعہ بھی ہماری پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے دوست جن کو اللہ توفیق دیتا ہوگا، وگرنہ عام ہمارے پاس وقت ہی نہیں، پتہ نہیں وقت کون لائے گا جا کے سارے کام کرتے دنیا دے کرتے نہیں کر دیتے، نبی تے درود نہیں پڑھی اور اللہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ الفاظ آپ کی بہن نے آپ سے کہے، حضرت عمر فاروق میری بہن میرے سامنے بولتی نہیں تھی اور آج اتنے بڑے جملے کہہ رہے ہیں اس نے، پھر نرم ہو کر کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں، وہ کون سا قرآن ہے جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پہلے پاک ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ کے قرآن کو پڑھا۔ اب غسل بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی چند آیات ہیں وہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے دربار کی طرف جا رہے۔ نعرہ تکبیر، آپ بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے تو بندے بیٹھے ہیں مولوی کرنا نہیں بولے۔ نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، اس کا جواب ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر،
ہے، ناشر قرآن ہے، ناشر قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جتنی محبت اور عقیدت سے آپ لیتے جائیں گے، خدا کی قسم آپ کے ایمان میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ ان لوگوں کے نام سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو حضور کے دربار میں حضرت عمر جا رہے ہیں، حضرت حمزہ آپ کے چاچا ہیں، انہوں نے دروازے دیے، چیتھا بھی جو دیکھے دروازے دیے کے درمیان جو ہوتے نہیں، چیتھا نہیں دیا تو یہ تو لکڑ کے دروازے، عمر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو، کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر حمزہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر تو نیک ارادے سے آیا، اگر تو نیک ارادے سے آ رہا ہے اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے، اگر عمر کا کوئی اور ارادہ ہوا، تلوار بھی عمر کی ہوگی، سر بھی عمر کی ہوگی۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے نہیں، نبی کے دیوانے تھے۔ حضور کے دربار میں پہنچے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کرتے کو پکڑ کر آپ نے ہلایا ہے۔ فرمایا عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ۔ حضرت میرے فاروق نے فوراً کہا، میرے بھائیوں میرے عزیزوں، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت تھا، صحابہ نماز کی تیاری میں لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا کہاں؟ فرمایا ادھر جہاں روز پڑھتے ہیں۔ تو بیت اللہ میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو سمجھ کے ذہن میں رکھ لینا کہ سب سے پہلے نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھی گئی اور پڑھائی، جنہوں نے پڑھائی تھی ان کا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ قیامت کی صبح تک جتنی نمازیں وہاں بیت اللہ میں پڑھی جا رہی ہیں اس کا اجر و ثواب حضرت عمر کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ پہلی نماز انہوں نے پڑھائی اور آئے حضور کے آگے آگے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ اس نعرے سے مکے کے پہاڑ گونج رہے اور صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے تھے اور مکے کے لوگوں اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے میدان میں، بچوں کو یتیم کرانا ہے میدان میں آ جاؤ، آج محمد کو عمر دے دو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی دعاؤں میں شامل تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اور علامہ ابوالکلام آزاد کی زبان میں اگر شان عمر بیان کروں تو آپ نے دو لفظوں میں بیان فرمائی، فرمایا پوری دنیا نے قرآن کو اس وقت سمجھا جب قرآن اتر چکا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے انہوں نے قرآن کو اس وقت سمجھا قرآن کے اترنے سے بھی پہلے۔ 17 مقام ہے قرآن میں، کتنے؟ 17۔ یہ وہ مقام ہے جو فیصلہ امت نے فرشوں پہ کیا ہے، وہی فیصلہ اللہ نے عرشوں پہ کیا۔ اتنا اللہ کے ہاتھ میں۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر ہیں، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائیل اور زمین پہ ابو بکر اور عمر۔ دائیں جانب ابو بکر بیٹھا کرتے تھے اللہ کے نبی کے، اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل آسمانوں سے تشریف لائے اور آ کر حضور سے فرمایا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارے آسمان والے عمر کے کلمہ پڑھنے سے خوش ہو گئے، آسمانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے، سارے فرشتے خوش ہو چکے ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھا۔
عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر فرشتے خوش، زمین پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں یکم محرم 26 ذی الحج پچھلے مہینے کی تاریخ کو ان پر حملہ ہوتا، نماز میں حملہ ہوا، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جو حملہ کرنے والا ساتھ میں موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ابو لؤلؤ اس کا نام ہے، اور وہ خنجر لے کر کھڑا ہے، اور اس خنجر کو بھی کئی دن اس نے ذہن میں رکھا تھا، وہ خنجر لے کر آیا حملہ کرنے کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں حملہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کی، نماز ہو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی حالت میں وہیں پڑے، اور وہ قاتل جو آپ کو مارنا چاہتا تھا صفوں کو چیرتا ہوا باہر کی طرف جا رہا ہے۔ باہر سے جو صحابہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا اور یہ خبر پھیلی کہ حملہ کیا ہے کسی پر اس نے، اور نماز تو چل رہی تھی، جو سامنے آتا گیا وہ ظالم اسی خنجر سے ان پر حملہ کرتا۔ صرف حضرت عمر فاروق پر حملہ نہیں ہوا، اسی دن اسی وقت اس نے 9 اور صحابہ پر حملہ کیا، اور وہ بھی اسی کے خنجر سے شہید ہوئے۔ اور آخر میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اوپر کھیس چادر لی ہوئی، انہوں نے وہ چادر اس کے اوپر ڈالی، اور اس چادر کی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ میں قابو آ گیا ہوں اور یہ مسلمان مجھے سزا دیں گے اور مجھے قتل میں قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، پھر اس خنجر کو اس نے اپنے آپ کو مارا اور خود ہی کس طرح مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ جب صورتحال بتلائی گئی، فرمایا الحمدللہ، کیا فرمایا؟ الحمدللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگا نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کا رہنے والا مجوسی بے ایمان تھا، آگ کو پوجنے والا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا۔ آج آپ کے ارد گرد یہ دوبارہ حملہ ہو رہا ہے، لوگ آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھانی چاہیے کہ وہ صرف آگ نہیں جلا رہے، وہ آپ سے ایمان بھی کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی غلامی سے آپ کو نکال کر آگ کی مخلوق کی غلامی میں ڈالا، اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبردار اگر آئندہ سے ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں تم نے آگ جلائی، ہمیں پتا ہے کہ تم کن کا کاست ہے۔ یہ لوگوں کو الرجی اس بات سے ہے کہ جب تک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں گے یہ جان نہیں چھوڑیں گے، لڑائی کلمے پر ہو رہی ہے۔ اگر آج آپ کہہ دیں پاکستان کی ریاست اعلان کر دے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کہ ہم ان کو پڑھنے والے ہیں، پوری دنیا خوش ہو جائے کہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے۔ لڑائی اس بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ریاست مسلمانوں کی ہے، یہاں پڑھنے والا پیدا ہونے والا بچہ مسلمانوں کا بچہ ہے، اور مسلمان کے بچے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کر اس کو غور کر لینا، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کے بات کو آگے چلا جاؤں گا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہوا، چند لمحوں کا بچہ ہے، لیکن اس مسئلے پر اتنی محنت ہوئی ہے، اس کو سردیوں میں صاف کر دیا جاتا ہے اور گرمیوں میں غسل دے دیا جاتا ہے، کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آواز لگائی جاتی ہے۔ وہ مائیں بہنیں جو وہاں ہوتی ہیں وہ آواز لگاتی ہیں کہ جلدی جلدی کوئی مولوی ڈھونڈو اور اذان دینے والا ڈھونڈ کے لاؤ، بچے کے کان میں اذان کہنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یار چند لمحوں کا بچہ ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 12 گھنٹے بچہ ہے نا، جانوروں کے ہاں بھی تو بچے پیدا ہو رہے ہیں،
کتنے روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں جانوروں کے، کوئی فکر نہیں کہ انسان کا بچہ ہے اور اس کے بعد مسلمان کا بچہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آیا ہے شریعت کے ساتھ آئے، چند لمحوں کا بچہ، اسلام کا حکم آ گیا، اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ میں پوچھتا ہوں کس لیے؟ فرمایا اس لیے اس کی روح کا پتہ چل جائے کہ اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ محمد کے غلام، وہ حسین کو ماننے والوں کا گھر ہے، وہ علی کو ماننے والوں کا گھر ہے، وہ ابو بکر کو ماننے والوں کا گھر ہے، وہ عمر فاروق کے ماننے والوں کا گھر ہے۔ اس بچے کو پتہ چلے کہ یہ گھرانہ محمد رسول اللہ کا خدا، اللہ کے سوئی بھول تو ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے مٹھی بند ہے۔ دیکھ لینا، پوچھ لینا، اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا، دنیا میں آنے کے بعد پھر فرشتہ ان مٹھیوں کو کھول کے چلا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس لیے مٹھیاں بند تھی، اگر یہ ماں کے پیٹ میں اپنی مٹھیاں کھول دیتا نہ ماں نے بچنا تھا نہ اس بچے نے بچنا۔ اگلی بات سنو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ سنتا نہیں، اور میرے یارو اللہ سبھی کی سنتا ہے، اللہ سبھی کو سنتا بھی ہے اور لوگوں سے خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی کا رب ہے، وہ کسی کا رب نہیں، یہ کہو کہ فلاں کا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا کوئی بھی بلائے، کہیں بھی بلائے، کسی وقت بھی بلائے، اللہ فوراً سنتے۔ اور یہ بچہ جو چند لمحوں کا ہے، اب اس کو ماں کے پیٹ میں جو غذا دی جا رہی تھی، آپ سمجھدار ہیں، غذا اس کی ماں کے پیٹ کا خون تھا، لیکن اس کو منہ کے ذریعے نہیں دیا گیا، بچے کو خوراک دی گئی تو نیدے اندر، ناف دے اندر، ناروے دے ذریعے دی گئی۔ میں پوچھنا اے کی معاملہ، بچے نو خوراک دینی سی، ساری زندگی تے منہ نال کھانا سی، ماں دے پیٹ دے اندر منہ نال کیوں نہیں کھلایا گیا؟ ماں دے پیٹ دے اندر اتنی غذا کا انتظام ذریعے ناف کیوں کیتا یا اللہ؟ اللہ فرماندے اس واسطے کیتا ہے منہ دے نال نام لینا سی تاکہ منہ دا نپاک نہ ہو، ایدا منہ نپاک نہ ہو۔ انہیں نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی، نبی کا نام لینا ہے، میں بچپن کو ماں دے پیٹ میں انہیں منہ پاک رکھے تاکہ انہیں منہ پاک نہ ہوئے۔ پاک منہ بچو نام لو، نعرے تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہے وہ بچہ، یہ آپ کا انسان جو آپ اور میں کرتے ہیں، ہم سے اللہ محبت کا اظہار ہے۔ اور یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کو روز 100 دفعہ پڑھ لیا کر، 100 دفعہ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ آج کے بعد سونے سے پہلے یا رات کو جب بھی جاگ آئے، بجلی بند ہے، پیشاب باز سے اٹھے ہو، تسبیح ہاتھ سے رکھو، جیب میں رکھو، لے کے بیٹھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے اتنی ہی اس کی مٹھاس، اس کی روحانی طاقت آپ کے اندر آنے لگے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، سارا معاملہ صاف ہو۔ اب جہنم میں جو گئے ہیں 4 قسم کی روحیں آسمانوں سے آئی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ 4 قسم کی۔ 4 قسم کی روحیں آسمانوں سے آئی ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، یہ اللہ کے مقبول برگزیدہ ہستی، معصوم،
جنت کی مٹی سے تخلیق ہوئی اور واپس جنت میں چلے گئے۔ ان کو پڑھایا بھی اللہ نے، ان کی تربیت بھی اللہ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہوگا۔ بچپن میں حضرت مریم جب اب ان کو کسی استاد کے پاس لے کر گئی کہ ان کو قرآن پڑھا دو، ان کو جو بھی اس وقت کتاب تھی کہ اس کو پڑھا دو، انہوں نے کہا پڑھو الف با تا ثا جیسے پڑھایا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہے، عمر مبارک 2-4 سال ہے۔ استاد جی نے پوچھنے لگے الف دا معنی، الف دا معنی کی ہے؟ وہ کہتے آج تک کسی نے پوچھے ہی نہیں تو صحیح، تو پہلا شگرد ہے جڑا الف دا معنی پوچھن دے۔ فرمایا تینوں آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمانے کہ ہاں مجھے آتا ہے۔ فرمایا 10 کتابیں لکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا استاد جی اٹھ کے تسی ادھر آ جاؤ، اب مصلی تے مینوں بٹھاؤ، میں تمہیں الف دا معنی دسنا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کا علم ہے اللہ کی طرف سے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز، جنتی ایک روح انبیاء کی، دوسری روح جو آسمان سے زمین پر آئی وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے، نبیوں کے ہاتھ پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبیوں کے صحابی، اللہ کے نبیوں کی زیارت کی، جیسے وہ کامیاب یہ بھی کامیاب۔ ان کو نبی کی صحبت جو ملی، نبی کے قریب بیٹھے، یہ بھی کامیاب، نبی بھی جنت میں، یہ بھی۔ ذرا توجہ رکھو گالوں۔ تیسری قسم پکے کافر، یہ سیدھے جہنم میں، انہاں کوئی حساب کتاب ہونا کدا جی، یہ تیرا تے میرا ہونا، حساب کتاب کدا ہونا، اور بولو تیرا تے میرا حساب کتاب ہونا۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ڈنڈی بھی مارتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز سے نیڑے نہیں کرتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کبھی کھولیا نہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے، گالیاں بھی کہہ دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، کہتے سارے افراد فجر ٹائم ستے پہنے اور تیرا خون نہیں کھولتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تیرے بچے نے تیری زندگی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا، بچیاں نے قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تینوں کوئی فکر نہیں، پھر تو پر آوے، کہتے اخراجات پورے تو کرے اور تیری زندگی نہ کرے، بچے نے قرآن دے کے پڑھنا ہے نہ تیری بچی۔ اللہ نے تینوں پوچھنا ہے کہ صرف خان کی ذمہ داری اپنے سر پہ، یہ تے جانور بھی پوری کر دے۔ جانور اپنے بچے کو نہیں کھلاتا، چڑی اپنے گھونسلے دے اندر اپنے بچے کو نہیں کھلاتی۔ تو میرے دوستو تیرا میرا حساب، جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم کو چلے گئے، اوتھے لڑائی ہو رہی۔ جنہ مسلمانہ دی ہوئی گی نا یاری کافرہ دے نال، اے جہنم دے اندر مسلمانہ کو دیکھ کے کافر آنا دیا اور دیکھ کے کہنے گے تو تسی تے کہندے سی اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، سانو تے رب نے کہنا ہی کچھ نہیں، اور تسی بھی تے ساڈے نال ہی تے سمجھدے ہو، تسی بھی تے جہنم دا ایندھن بنے ہو، اسی تے پڑھے ہی نہیں، اسی تے تاں آئے ہیں، وہ تسی تے اتنے مسلمان کہندے سی اپنے آپ کو، پھر اسی کلمہ پڑھے اسی مسلمان ہیں، تے تسی بھی اتھے ہو۔ فرمایا اینا تانا ہوئے گا، بس اللہ کی ذات میں جوش آ جائے گا اور حکم جاری فرمان کے جتنے بھی مسلمان جہنم کے اندر موجود ہے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے، سارے جہنم کو کٹ کے جنت چلے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ بھی جنہیں کلمہ پڑھا، ایک دفعہ۔ قرآن ہے تو اللہ کا قرآن بولتا ہے اس وقت جہنم کے اندر کافر دیکھیں گے کہ سارا منظر تے کافر کہن گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش اسی بھی مسلمان ہوتے، اسی بھی کلمہ ایک بار پڑھے، اس کی قدر کرو، بار بار پڑھو،
بار بار ان کو دہراؤ تاکہ تھوڑے سینے دے اندر تھوڑے دل اندر میں اس مذہب کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد احمد طیب کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں۔